آج کی خبر کے بھی ماڈیول نمبر 4 کرنے لگی ہیں۔ ماڈیول نمبر 4 ہے فیتھ ان ہولی بک، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابیں وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر انسانیت کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائیں۔ ان کتابوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکامات کے مطابق اس کے مقررہ طریقہ کے مطابق زندگی کو اپنائیں۔ 4 مشہور کتابیں تھیں یہ ہیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کے علاوہ ان کتابوں کا مجموعہ بائبل کہلاتا ہے، جس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ۔ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، وہ کتابیں اور خطوط جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی انبیاء پر نازل ہوئی تھیں، اور دوسرا ہے عہد نامہ جدید، 4 اناجیل، مرکز، متی، لوکن، یوحنا۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں کچھ دیگر صحیفوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے۔ ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ تمام انسان آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کے بعد لیکن قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی تھیں اور اب صرف قرآن مجید پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں، اس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی ہے ہماری محفوظ کتاب۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے، جبکہ پچھلی کتابیں اپنی اصل شکل میں باقی نہیں ہیں۔ سورۃ الحجرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے ہی اس کا ذکر کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے اوریجنل ٹیکسٹ میں ابھی تک محفوظ ہے۔ پھر ہے اس کا دوسرا پوائنٹ لیونگ لینگویج، یعنی زندہ زبان۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ آج تک دنیا کے 20 سے زائد ممالک میں سرکاری زبان اور دنیا بھر میں بولی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ MCQs ہے کہ کتنی کنٹریز میں بولی جاتی ہے اور چیف آف دا لینگویج کون سی ہے، تو آفیشیل لینگویج جو ہے وہ کتنی کنٹریز میں بولی جاتی ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے MCQs کے لحاظ سے۔ اس کے بعد تیسرا ہے ہمارے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت، یونیورسل بک ہے۔ پچھلی کتابیں مخصوص قوموں کے لیے تھیں، جبکہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ہمارا مکمل ضابطہ حیات۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے ہر پہلو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، تعلیمی ہو، کوئی بھی پہلو ہو، اس میں مکمل ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے: ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمارا معجزاتی کتاب، یعنی جس میں کرشمے ہوں، میریکلز ہوں۔ اللہ نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی اس جیسی کتاب یا حتیٰ کہ اس کی ایک صورت بھی نہیں لا سکتا، اور سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بس تم اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ لیکن اس کو ابھی تک کوئی بھی چیلنج ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اور انٹل ڈے آف ریسکریشن یعنی قیامت کے دن تک اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس چیلنج کو کوئی پورا کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے ہمارا میموریبل، یعنی سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ حفظ کی جاتی ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں کو حفظ کرنے والے افراد نہیں ملتے، لیکن لاکھوں مسلمان قرآن مجید کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے ہمارا حکمت اور اخلاقی پر مبنی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کسی بھی قسم کی گستاخی خانہ بات شامل نہیں ہے، جیسے کہ پچھلی کتابوں میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ناپسندیدہ باتیں موجود تھیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے ہمارا عمل کے لیے آسان اور فطرت کے مطابق۔ قرآن سادہ اور عام انسان کے لیے بھی سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آسان ہے۔ سورۃ القمر کی آیت ہے: اور ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنا کر دیا، تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ اور لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے الہامی کتاب ہے ہماری۔ قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، اور یہ دین اسلام کو مکمل کرنے والی کتاب ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے ہمارے پاس، اس کا ترجمہ ہے:
آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر دیا۔